الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ مبارک محنت اسلام کو جنم دینے والی ہے، اسلام زندہ ہوگا تو اس مبارک محنت سے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں برسوں رویا ہوں اور گھنٹوں رویا ہوں۔ جب وفات پا گئے تو ایک میواتی بابا حضرت وہ خوشبو لگا رہے تھے، دوسرے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس نے جو ہے نا اس کو بتایا، فرمایا کہ ماتھے پر خوب لگا لو، یہ ماتھا اللہ پاک کے سامنے گھنٹوں سجدے میں ٹکی رہتی تھی، خوب لگا لو۔ یہ دروازہ ویسے نہیں کھلا پوری امت کے لیے، معلوم نہیں کتنے مجاہدے کیے اور کتنی مشقتیں، دنیا کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے بھی۔ اچھا زمینیں تھی بہت زیادہ اور کسی نے قبضہ کی تھی، نیچے جو حضرات تھے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ ایک بار جائیں گے عدالت، بس آپ صرف ایک دستخط کر لیں، یہ ساری زمین پھر واپس اور پھر تبلیغ پر لگائیں گے۔ نہیں گئے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ مکان کچھ ڈاؤ سا یعنی گرنے کے قریب تھا ایک جگہ، تو انہوں نے اجازت مانگی۔ میں کہا نہیں، کیا بات ہے، گر جائے گا تو ہم مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا، اجازت نہیں دی۔ پھر کسی اجتماع میں باہر تشریف لے گئے تو انہوں نے نیچے مشورہ کیا کہ حضرت آئیں گے تو دیکھیں گے، پھر چلو کیا ہے سنیں گے اور سنائیں گے، بس ٹھیک ہے برداشت کریں گے۔ جلدی سے بہت سارے راج لگا لیے اور بجے نا بس یعنی بہت کم وقت میں بہت مرمت وغیرہ سب کر دیا۔ پھر جب وہ واپس تشریف لے آئے تو چند دنوں کے بعد اس پر نظر پڑ گئی تو سب کو جنا یہ کیا کیا تم لوگوں نے، مرمت کی تھی، اچھا نیا گھر نہیں بنایا، نیا مکان نہیں بنایا، نئی آبادی نہیں بنائی، نئی چیزیں نہیں، صرف مرمت کی تھی۔ میں کہا کیا کیا تم لوگوں نے، کیا ہوتا اگر یہ گر جاتا تو ہم مر جاتے، ارے تم نے اتنا روپیہ اس پر لگا لیا، اگر یہ جو ہے نا تبلیغ پر لگتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر فرمایا ارے تم تو دنیا میں پھنس گئے، مرمت پر ان کو پھنس گئے۔ یا اللہ، یہ حضرات جو تبلیغ کے بڑے بڑے ان کی زندگیاں عجیب، باہر دوستو ان کی رونے کی وجہ سے دروازہ جو کھلا ہے نا تو وہ تو جو ہے نا غم اور فکر اور کڑن اور بے چینی اور جو ہے نا پوری امت کے لیے اور رونا اور قربانیاں، اس پر اللہ پاک نے دروازہ کھولا۔ یہ راستہ ہے، یہ مبارک محنت ہے، یہ نظام تبلیغ ہے، یہ نظام دعوت ہے، یہ نہج ہے، یہ سارا جو ہے نا دوبارہ اللہ پاک نے کھولا۔ ابھی پہلا سے روزہ جو نکلا، پہلا سے روزہ وہ جو ہے نا میواتی بابا سارے بوڑھے اور جو ہے نا چرم پیتے تھے اور کچھ ذمہ دار تھے، بس جو ہے نا کھیتوں میں کام، اور بس پھر اس کے بعد تو جمع کیا کئی سالوں کے بعد، 10 سال کے بعد پہلی جماعت بنی سے روزے کے لیے، تو وہ تو بس اسی طرح وہ چلے گئے، پھر سے روزہ ختم، پھر واپس آئے تو کارگزاری کی بات چلی، کارگزاری تو کسی نے بتایا کہ حضرت کیا کارگزاری، یہ تو سارا دن وہاں جو ہے نا مسجد سے باہر حجروں میں اور چلم پیتے تھے، بتاتے تھے اور تو کچھ نہیں کیا۔ اس طرح کارگزاری اس نے سنائی کہ کیا اس طرح، تو مولانا نے فرمایا انگلستان پر چوٹ پڑ گیا، اس وقت انگلستان کی حکومت تھی، انگلستان پر چوٹ پڑ گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے اور یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور تبلیغ بہت بڑی مغفرت بھی ہے، اور تبلیغ بہت بڑی توبہ بھی ہے، اور تبلیغ بہت بڑی جنت بھی ہے، اور تبلیغ تو جو ہے نا بہت بڑے بڑے درجات کی باتیں ہیں۔ ہم تو تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی وجہ سے جو ہے نا پورے عالم کا نظام تبدیل۔ مولانا نے فرمایا، مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جوڑ میں یا شاید جو ہے نا ایک اجتماع میں کہ جس دن سے دوبارہ تبلیغ کا نظام شروع ہو گیا، دوبارہ الفاظ استعمال کیے، اچھا تبلیغ تو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی نظام اللہ پاک نے رکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام، دعوت اور تبلیغ، دعوت اور تبلیغ، دعوت اور تبلیغ۔ ایک نبی بھی ہم ایسا مثال کے لیے پیش نہیں کر سکتے کہ اس نبی نے، باقی نبی سارے دعوت اور تبلیغ کے نظام پر، لیکن یہ نبی اس نے اس کے علاوہ کسی اور نظام اور طریقے پر محنت کی اور اس کی قوم اور امت میں دین آیا ہو، ایک بھی پیش نہیں کر سکتے، اتنی پکی تک کی بات ہے۔ بھائی اور دوستو،
دعوت اور تبلیغ کا نظام انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے. بھٹکی ہوئی انسانیت بھی اس کی وجہ سے جانے لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ نبیوں کی زندگی کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت آ جاوے واپس، نقصان سے بچ جاوے. جس مبارک محنت پر پورے دین کے زندہ ہونے کا دار و مدار، جس مبارک محنت پر دین کے ہر شعبے کے زندہ ہونے کا دار و مدار، اور جس مبارک محنت پر دین کے ہر جز کے زندہ ہونے کا دار و مدار، اس کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تبلیغ کی بات چلتی ہے. ہم نے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ تبلیغ پہلے بات شروع ہوتی ہے تو ہوا میں باتیں پھیلتی ہے، پھر جو ہے نا انسان متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا اپنے اعمال کی طرف، اس کے بعد کہیں جا کر تبلیغ کی طرف متوجہ، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. چاہے جو کوئی جو کچھ بھی کہے، اللہ پاک کے ذات کی قسم، تبلیغ کی وجہ سے سارا دنیا کا نظام تبدیل ہونا شروع. مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. تو بھائی اور دوستو، یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کس لیے؟ پورے عالم میں جتنے مسلمان ہیں ہم سب اعلیٰ پیمانے پر دعوت اور تبلیغ کی محنت پر، اور اس کی وجہ سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی غیر مسلم نہ رہے، تمام انسان اللہ پاک کے کلمے کا اقرار کر لے اور دین میں داخل ہو جائیں. یہ ہمارے مقصود ہیں.